پردے کی ابتدا ازواج مطہرات کے گھروں سے کی گئی۔ عام لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوں، اور اگر امہات المومنین سے کوئی سامان وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے لیا کریں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 میں رب العزت فرماتے ہیں، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ آیت کریمہ کی پرواز صاف بتا رہی ہے کہ اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان دلی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پردے کا اہتمام نہایت ہی ضروری ہے۔ جب دل صاف ہوں گے تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا فروغ نہیں ہوگا۔ امت کی پاکیزہ ترین خواتین یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امت کے پاک باز ترین افراد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ تاکیدی حکم دیا جانا پردے کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے۔ پھر یہ حکم ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کے لیے خاص نہیں رہا بلکہ ساری امت کے لیے عام ہوا، یعنی مردوں کو عورتوں سے اگر کوئی استعمالی چیز، برتن، کپڑا وغیرہ لانا ضروری ہے تو بے پردہ آ کر نہ لیں بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگیں، اور پردے کا حکم مردوں اور عورتوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے ہے۔ جب نفوس محفوظ ہوں گے تو معاشرہ بھی محفوظ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے دنیا سے بے حیائی اور آوارگی کو ختم کرنے کے لیے افتماب معاشرہ عطا کرنے کے لیے حجاب کا حکم دیا۔ اسلامی حجاب ہی وہ واحد شے ہے جس سے عورتوں کا صحیح معنی میں تحفظ ہو سکتا ہے۔ اس حجاب کو اپنائے بغیر نہ تو فواہش و منکرات پر بند لگ سکتا ہے، نہ بے حیائی اور آوارگی ختم ہو سکتی ہے۔ حجاب کے بغیر عورتوں کے تحفظ کا خیال ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلامی حجاب پوری انسانی برادری کو پرسکون اور باوقار زندگی عطا کرنے کے لیے فطری تدبیر اور یقینی ضمانت ہے۔ اسی لیے اسلام نے پردے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ قرآن کریم میں 7 آیتیں پردہ نسواں اور اس کی تفصیلات کے متعلق نازل ہوئیں، اور 70 سے زیادہ احادیث سے قولاً اور عملاً پردے کے احکام بتائے گئے۔ اسلامی حجاب کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا کہ وہ ہمیشہ اندر ہی رہیں، کبھی باہر نہ نکلیں، جیسا کہ آج کے نام نہاد روشن خیال اور جدید تہذیب کے جھوٹے علم برداروں کا خیال ہے، بلکہ اسلام نے خواتین کو ضرورت کے وقت پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی سی اپنے اوپر لٹکائیں، اس میں یہ قریب ہے کہ پہچانی جائیں اور کوئی ان کو نہ ستائے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آیت کریمہ سے دلالتاً یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر خواتین کو ضرورت کے وقت باہر نکلنا پڑے تو وہ لمبی چادریں یا برقع وغیرہ پہن کر باہر نکلیں۔ اس سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شریر لوگوں سے حفاظت بھی۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، جو لمبی چادر کو کہتے ہیں، جس میں عورت سر سے پیر تک مستور ہو جائے، جس کی حیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑھی جائے۔ ابن کثیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حیت یہ بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ جب کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے چادر لٹکا کے چہروں کو چھپا لیں، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مشہور تابعی حضرت عبیدہ نے آیت یدنین علیہن من جلابیبہن کی عملی تفسیر فرماتے ہوئے چادر کو چہرے پر اس طرح لپیٹا کہ صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ گویا موصوف نے آیت مبارکہ کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ عورت پورے بدن کو چہرے سمیت ڈھانک لے اور صرف بقدر ضرورت آنکھ کھلی رکھے
تاکہ راستے میں دیکھ کر چلنے میں دشواری نہ ہو۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قد اذن لکم ان تخرجن لحاجتکن، یعنی تمہارے لیے اس کی اجازت ہے کہ تم اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلو۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آیت حجاب نازل ہونے کے بعد اس پر شائع ہے کہ ضرورت کے مواقع میں عورتوں کو گھروں سے پردے کے ساتھ باہر نکلنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حج و عمرہ کے لیے ازواج مطہرات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قافلہ ہمارے پاس سے گزرتا تھا اور ہم بحالت احرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے، تو جب قافلے کے لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنی چادر سر سے چہرے پہ لٹکا لیتے تھے، اور جب قافلے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول لیتے تھے۔ دیکھیے، امت کی سب سے بہترین پاکیزہ ترین خواتین ازواج مطہرات پردے کا کس قدر اہتمام فرما رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ازواج مطہرات اپنے والدین وغیرہ سے ملاقات کے لیے گھروں سے نکلتی تھی، عزیزوں کی بیمار پرسی، تعزیت وغیرہ میں شرکت کرتی تھی، لیکن ان تمام صورتوں میں پردے کا مکمل اہتمام رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح مومن عورتیں جب ضرورت کے وقت گھروں سے باہر نکلا کرتی تھی تو برقع اور موٹی لمبی چادریں لپیٹ کر نکلا کرتی تھی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ایک عورت کا لڑکا جنگ میں شہید ہو گیا تو تحقیق کے لیے اس کی والدہ برقعے کے ساتھ پورے پردے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مجلس میں موجود صحابہ کرام تعجب سے کہنے لگے کہ اس پریشانی میں بھی نقاب نہیں چھوڑا۔ صحابی عورت نے جواب دیا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، میری شرم و حیا تو گم نہیں ہوئی۔ دنیا میں نازیبا لباس پہننے پر بھی شدید وعید فرمائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جن کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نامحرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی دور سے سونگھی جاتی ہے۔ اسلامی حجاب عورت کا وقار ہے۔ خواتین میں جو برقع پہننے کا رواج ہوا ہے، دور نبوت کی پاکیزہ خواتین اسلام کے عمل سے ہی ماخوذ ہیں۔ برقع بھی اس چادر کے قائم مقام ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ جلباب سے کیا گیا۔ البتہ پہلے زمانے میں برقع کالے رنگ کے ڈھیلے ڈھالے ہوا کرتے تھے، اور خواتین اسی قسم کے برقعوں کو پسند کرتی تھی جو پورے بدن کو بھی چھپا لیتے تھے اور عورت کی شرافت کو بھی ظاہر کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کپڑا اتنا باریک کہ جس کے اندر تک کا لباس نظر آتا ہے، سائز اتنا تنگ کہ جس سے جسم کی ساخت بھی ظاہر ہوتی ہے، رنگ برنگے دھاگوں کے پھول، ڈیزائن، رنگوں، چمکیوں اور موتیوں وغیرہ سے مزین بڑے بڑے قیمتی اور جاذب نظر برقعے آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن کے پہننے سے کبھی برقعے کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، جو بجائے حیا کے بے حیائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی بہت سی خواتین پورا چہرہ یا آدھا چہرہ کھلا رکھتی ہیں اور برقع پہننے کے باوجود سر کے بال برقعے کے باہر ڈالے رکھتی ہیں۔ ان فیشنیبل برقعوں کے متعلق مفتی محمد شفیع صاحب نے احکام القرآن الجساس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن کریم نے اظہار زینت میں قرار دے کے ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے پہن کے نکلنا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ احمد بن مالکی لکھتے ہیں، فتنے کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں پر واجب ہے کہ وہ مزین اور نقش و نگار والے برقعوں کے بجائے سادہ برقع پہن کر اجنبی مردوں سے پردہ کر کے باہر نکلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
اے لوگو، تم اپنی عورتوں کو زینت اور اترانے والے برقعے اور چادر پہن کر مساجد جانے سے روکو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں پر زینت اور اترانے والے لباس پہن کر مسجد میں جانے کے سبب ہی لعنت ہوئی تھی۔ لہذا لازم ہے کہ خواتین ڈھیلے ڈھالے، سادہ اور غیر جاذب نظر برقعے پہن کر ہی باہر نکلیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ برقعے زینت کے اظہار کے لیے نہیں بلکہ زینت کو چھپانے کے لیے ہیں۔ خواتین کچھ امور کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اصل پردہ حجاب البیوت یعنی گھر میں رہنا ہے، لہذا اپنے گھروں میں گھریلو کاموں میں مشغول رہیں، بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے باہر ہرگز نہ نکلیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا باہر نکلنے کے لیے کوئی حصہ نہیں سوائے اس کے کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اضطراری صورت پیش آ جائے۔ اگر کسی شدید ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا پڑے تو برقع وغیرہ پہن کر ہی نکلیں، جیسا کہ آیت کریمہ یُزْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ سے معلوم ہوا۔ برقعے کا کپڑا سادہ ہو، نقش و نگار اور پھول پتیوں سے مزین، بھڑکدار نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے اندر کا لباس بھی نظر آئے۔ برقعے کا سائز اتنا بڑا ہو کہ مکمل بدن ملبوس کپڑوں کے ساتھ چھپ جائے، اتنا چست نہ ہو کہ جس سے جسم کی ساخت نظر آئے۔ نقاب اس طرح لگائیں کہ پیشانی، بھویں، ناک کا حصہ نظر نہ آئے۔ بہتر یہ ہے کہ آنکھوں پر جالی دار کپڑا لگا لیں۔ اوڑھنی اتنی بڑی ہو جس سے گردن، بال اور سینے کا حصہ اچھی طرح چھپ جائے۔ اوڑھنی کے ذریعے سر کے بالوں کو چھپانے کے ساتھ ساتھ چوٹی کے بالوں کو بھی اندر کر لیں، کیونکہ سر اور بال دونوں سطر میں داخل ہیں جن کا چھپانا ضروری ہے۔ نیز ایسی عورتیں جو اپنے بال وغیرہ مردوں کو دکھاتی ہیں وہ قیامت کے دن سخت سزا کی مستحق ہوں گی، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔